واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ ایک روایت میں آیا جو بندہ اپنے نفس کو قابو کر لے شیطان کو اس کے سائے سے بھی جدا کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے تو شیطان سے اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ نفس ہمارا اندرونی دشمن ہے، اور اگر ہم اس کو زیادہ پلنے پھولنے نہیں دیں گے تو شیطان کو اندر اڈا نہیں ملے گا، اور جب اندر اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی وہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی ہوتی، جیسے ہی شیطان باہر سے کوئی آئیڈیا دیتا ہے ہمارا نفس فوراً پک کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ حضرت جی دامن برکاتہم عالیہ اکثر فرماتے ہیں نفس اور شیطان ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس نے گناہ کروایا؟ فرماتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے، اگر انسان کو وسوسہ آیا اور انسان نے وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور انسان کو وسوسہ ختم ہو گیا اور اگلا کام شروع ہو گیا، کوئی اور وسوسہ آنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اس کا کام ہے نافرمانی کروانا۔ وسوسہ ڈالا گناہ کرو، انسان نے نہیں کیا، فوراً ایک دوسرا آپشن دے دیا، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ نہیں کرنا یہ کر لو۔ جبکہ نفس امارہ جو ہے، نفس مکارہ ہے، وہ انسان کو انسسٹ کرتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہے، انسان کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، وہ پھر واپس وہی خواہش لاتا ہے نہیں یہی گناہ کرنا ہے، پھر انسان ریزسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہی کرنا ہے، ایونچولی وہ انسان سے گناہ کروا کے رہتا ہے۔ یہ نفس نے انسان سے گناہ کروایا۔ شیطان کا کام ہے آئیڈیا دینا، انسان نے پک کر لیا تو بہت اچھا، نہیں کیا کوئی نیا آئیڈیا آ جائے گا، وہ پک کر لیا تو بہت اچھا، نہیں کیا ایک تیسرا آئیڈیا دے دے گا۔ بیسیکلی اس نے گناہ کروانا ہے، اور نفس انسسٹ کرتا ہے نہیں اس گناہ کو کیا جائے، اس کو کیا جائے، بار 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 بار۔ تو اگر انسان کو خیال آ رہا ہے گناہ کرنے کا، انسان جھٹکتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اگر ایک ہی گناہ ہے اور وہ بار بار ہمارے دل میں آ رہا ہے، خیال میں آ رہا ہے یہ گناہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے نفس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی سرکشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضرات انبیاء کرام بھی اپنے نفوس پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جبکہ نفس کی شرارت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب بھی خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے آغاز میں فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر دعا مانگتے تھے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیجها ومولاها۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفس کی خباثتوں سے، شرارتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔